اس کے علاوہ خان صاحب نے خاور مانیکا کے بیان پہ بہت ہی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ بیان جو ہے 2 مہینے قبل اس کو حراست میں لیا گیا، پھر یہ کب رہا ہوا، کس طرح جو ہے ان کو ٹی وی اسکرین پہ لایا گیا، پھر یہ غلاظت برا جو اخلاقی اور جو ہمارے ویلیوز ہیں ان کے منافی جس طرح کا بیان دلوایا گیا تاکہ عدت کے کیس میں ان کو شہادت مل سکے۔ کیس پہلے دائر ہوا ہے اور شہادت ابھی بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس پہ بہت ہی افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان طریقوں سے قوم کو بجائے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے جانے کے اور بجائے رول آف لا کی طرف لے جانے کے وہ کام کر رہے ہیں جو دشمن کوئی کر سکتا ہے۔ انہوں نے ڈھاکہ کی مثال دی کہ ڈھاکہ میں عوام جو تھے وہ بتا رہے تھے کہ 25 تاریخ کو جو ہے وہ آپریشن شروع ہوا اور 23 تاریخ کو وہ انڈر 19 ٹیم میں تھے تو واپس آئے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ میجارٹی پارٹی کو مائنس کرتے ہیں تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ تو جو پاکستان کی واحد آج کل فیڈریشن کی جو علامت بنی ہوئی ہے جس کے تمام صوبوں میں ووٹس ہیں، اب آپ اس طریقے سے اس پارٹی کو جو ہے مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے جو لیڈر ہیں ان کی آئلی یا ازدواجی زندگی پہ آپ سوالیہ نشان کھڑا کرنے کے لیے گراوٹ کے اس نہج یا اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے علی نواز اعوان کی جس انداز میں گرفتاری ہوئی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی کہ پہلے ان کا کاروبار ختم کیا گیا، پھر ان کا گھر گرایا گیا اور پھر ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے ان کو لے جا کے تحریک استحکام کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک استحکام بالخصوص ترین صاحب اور علیم خان ایسے حرکتیں کر کے اپنا بیڑا خود ہی غرق کر رہے ہیں اور الیکشن میں ان دونوں کی جو ضمانت ہیں وہ بھی ضبط ہوگی۔ انہوں نے کے پی میں کنونشن شروع کرنے پر خوشی کا اظہار کیا اور کے پی کے صدر علی امین کے لیے بڑے ہی شاباشی کے الفاظ کہے اور انہوں نے کہا کہ کے پی کے عوام سے ان کو بڑی توقع ہے کہ جو ملک میں آج خوف چھایا ہوا ہے اس خوف کو ریموو کرنے کے لیے اور لوگوں کو ہمت دینے کے لیے تمام قوم کی نظریں جو ہیں وہ کے پی کے عوام کی طرف ہیں کہ وہ اٹھیں گے۔ اور میں نے بتایا کہ کس طرح چرسدہ کے عوام نے خوف کے بتوں کو پاش پاش کیا۔ انہوں نے پشاور میں ہماری جو کنونشن ہو رہی ہے 24 تاریخ کو اس پہ خصوصی زور دیا کہ یہ پیغام دیں کہ پشاور کے کنونشن کو جوک در جوک تمام پشاور کے لوگ گرد و نواح کے اضلاع وہ وہاں پہ آئے اور اس کو کامیاب کریں۔ ساتھ میں جلسے کے حوالے سے وہ بڑے پر امید ہیں کہ کے پی کے تمام اضلاع سے تمام تحصیلوں سے لوگ جو ہیں آئیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں شرکت کریں گے۔ اس جلسے کی کامیابی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور خان کے لیے اور ہماری سیاسی جدوجہد کے لیے بہت ضروری ہے۔ پولیٹیکل اور سیاسی مسائل بھی ڈسکس کیے اور ایک سب سے اہم جو اناؤنسمنٹ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کر دیں جو آج ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ الیکشن فروری میں آ رہا ہے تو انہوں نے پارٹی کی طرف سے ڈائریکشن دیا ہے کہ اب جلسے جلوس الیکشنرنگ جو کنونشنز ہیں اس کی کاروائی فوراً شروع کر دیں۔ فوراً کا مطلب ہے کہ آج سے ہی شروع کر دیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم اناؤنسمنٹ ہے اور میرا خیال ہے پہلا جلسہ جو ہے وہ پشاور میں ہوگا فرسٹ ویک آف دسمبر میں اور اس کے بعد پی ٹی آئی پورے پاکستان میں جو الیکشن کا شیڈیول ہے اس کے مطابق اپنی الیکشن کیمپین بھرپور طریقے سے شروع کر دے گی۔ اور ہمیں انسٹرکشنز یہ بھی دے دی گئی ہیں کہ اگر اس میں کوئی مداخلت ہوئی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یا جو کیئر ٹیکر حکومتیں ہیں انہوں نے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کی تو پھر ہم سپریم کورٹ تک رجوع کریں گے فوراً، کیونکہ یہ ہر سیاسی جماعت کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے سکے۔ پشاور میں جس جلسے کا اعلان ہوا ہے خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف اور پوری قوم کے نام یہ پیغام دیا ہے کہ پشاور کا جلسہ
جو ہے وہ اتوار کے روز ہوگا. ڈیٹ کیا بنی؟ نہیں، 5 سے 8 کے درمیان 5 سے 8 کے بیچ جو اتوار، کیونکہ ہم اندر تھے، موبائل ہمارے پاس نہیں تھا، لیکن یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اتوار کے دن ہوگا. پاکستان جو بھی تاریخ ذرا کائنڈلی کنفرم کر دیں تاکہ ہم اناؤنس کر دیں.